الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. وقال في مقام آخر، اللہ پاک جل شانہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. الحمدللہ، سنت ابراہیمی کی ادائیگی یعنی قربانی کے ایام جاری ہیں. خوش نصیب لوگ اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے راہ خدا میں جانور قربان کر رہے ہیں. جنہوں نے قربانی کی یا ابھی بھی یہ ساتھ حاصل کریں گے، اللہ پاک ان سب کی کوشش و محنت اور نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور جو بیچارے قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ پاک انہیں بھی وسعت سے نوازے اور نیک نیتی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے مسلمان، سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام مسلم صرف قربانی میں ہے. پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 68 میں اللہ پاک فرماتا ہے، ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لفظ اولا کے 2 معنی ہیں. نمبر 1 قریبی، نمبر 2 حقدار. اس آیت کریمہ میں قرب والا معنی بھی ہو سکتا ہے اور حقدار والا بھی. مطلب یہ بنے گا کہ اس دنیا میں بھی اور قیامت والے دن میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقدار وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں. تفسیر سرطات الجنان میں ہے، اس آیت کریمہ سے 3 مسئلے معلوم ہوئے. نبی کا قرب ان کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے. نمبر 2 مسلمان ہیں، سچے ابراہیمی ہیں، اسی لیے تمام ابراہیمی سنتیں مثلا حج، قربانی، ختنہ، داڑھی وغیرہ اسلام میں موجود ہے. نمبر 3 تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بزرگوں یعنی اللہ پاک کے نیک بندوں، نبیوں اور ولیوں کے ساتھ نسبت اللہ پاک کی اعلیٰ نعمت ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سچی نسبت رکھتے ہیں، آپ کی کامل اتباع کرنے والے ہیں. اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آیت کریمہ کے اس حصے کے تحت فرماتے ہیں، معلوم ہوا نیک اعمال براہ راست نجات کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال قرب پیغمبر کا ذریعہ ہے. قرب پیغمبر قرب خدا کا وسیلہ ہے اور قرب خدا رحمت مغفرت کا ذریعہ ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرب چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کی سیرت و کردار سے، ان کی پاکیزہ عادات سے روشنی لینا اور ان جیسے اعلیٰ اوصاف اپنانا بھی ضروری ہے. ہم نے بیان کی ابتدا میں پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 75 کا کچھ حصہ سننے کی ساتھ حاصل کی. آیت کریمہ کے حصے میں رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 اعلیٰ اوصاف بیان فرمائے ہیں. ارشاد ہوتا ہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا ہے. یہ 3 اعلیٰ اوصاف ہیں. نمبر 1 حلم، نمبر 2 اواہ اور نمبر 3 منیب.
حلم کا معنی ہے بردباری، نرم دلی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آدمی کو غصہ آئے اور کوشش کر کے تکلف کے ساتھ نفس کو مجبور کر کے غصے کو دبا دے تو اس عمل کو کظم الغیظ یعنی غصہ پی لینا کہا جاتا ہے۔ اگر بار بار اسی طرح غصہ پینے کی مشق کی جائے اور اگر غصہ آئے بھی تو اسے دبانے میں تکلف سے کام نہ لینا پڑے بلکہ بآسانی دب جائے، اس کو حلم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلیٰ وصف کیا ہے؟ علم۔ آپ بہت حلم والے تھے۔ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ جہالت والا معاملہ کرتا تو آپ صبر و تحمل، نرمی اور برداشت کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا اذر، یہ کافر و مشرک تھا، خود اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتا، انہیں بیچتا بھی تھا اور ان کی پوجا بھی کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اسے نیکی کی دعوت دی اور بطور شفقت اسے چچا نہیں بلکہ والد کہہ کر پکارا۔ فرمایا میرے والد، تم کیوں ایسی کی بات کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اے میرے والد، اللہ پاک نے مجھے اپنی پہچان عطا کی، میری طرف وحی فرمائی، مجھے علم کی دولت سے نوازا، لہٰذا میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے والد، شیطان کے پیچھے نہ چل، بے شک شیطان رب رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے والد، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تجھ پر اللہ پاک کا عذاب نہ جائے۔ غور فرمائے کیسا میٹھا اور پیارا انداز ہے۔ آپ نے اس مختصر نیکی کی دعوت میں اپنے چچا کو 4 بار والد کہہ کر پکارا، نرمی سے، پیار سے، نرالے انداز میں اسے سمجھایا۔ مگر اذر نے کیا جواب دیا؟ بولا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا۔ اللہ اکبر، کیسا سخت لہجہ ہے۔ اذر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پھولوں کے بدلے گویا آپ پر پتھر برسا دیے، یعنی اتنی پیار بھری نیکی کا ایسا کڑوا جواب دیا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم پر قربان جائیے، آپ نے اذر کے ان زہریلے تیروں کے جواب میں پھر پھول برسائے، فرمایا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، بس تجھے سلام ہے، عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اذر کے لیے دعائیں کرتے بھی رہے۔ آخر جب آپ پر واضح کر دیا گیا کہ اذر کسی صورت ایمان قبول نہیں کرے گا، وہ اللہ پاک کا دشمن ہے، پھر آپ نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دی۔ لفظوں کی آپ روح کو یوں نہ گنوائیے کہ جو مانتا نہیں اسے کہنا فضول ہے۔ یہ ہے علم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیار سے سمجھاتے ہیں اور اذر پتھر ماننے کی دھمکی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی اس کا برا نہیں مناتے بلکہ اس کے ساتھ نرمی اور حلم کے ساتھ ہی پیش آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی حلم کی دولت نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاں عموماً حلم اور برداشت کی کمی پائی جاتی ہے، بالخصوص سمجھانے کے معاملے میں تو کچھ زیادہ ہی جلد بازی اور تھیکے پن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ والدین اپنی اولاد کو سمجھاتے ہوئے غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ بھائی کو سمجھائیے، گھر میں کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہو، باہر کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہو تو لوگ تھیکے جملے بولتے ہیں، تجھے لاکھ بار سمجھایا، سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی عقل بھی ہے یا نہیں، دماغ نہیں، سر میں بھوسا بھرا ہوا ہے وغیرہ جملے بول کر سامنے والے کو مزید نفرت دلا دیتے ہیں۔ اور اگر سامنے والا کوئی جواب دے دے پھر تو برس دانت پیسیں گے، مٹھیاں بھیچیں گی، نہیں سنتے تو جاؤ بھاڑ میں، مجھے غرض ہی کیا ہے تمہیں سمجھانے کی، تمہیں ماننے والی مٹی سے بنے ہی نہیں وغیرہ بول کر نیکی کی دعوت کا رہا سا اثر بھی ختم کر ڈالتے ہیں۔ کاش ہمیں حلم کی دولت مل جائے۔ سامنے والا غصہ کرے، حلم اپنائیے، سامنے والا گالی دے، حلم اپنائیے، سامنے والا برائی سے پیش آئے، حلم اپنائیے، کوئی مارے پھر بھی حلم، کوئی ستائے پھر بھی حلم، کوئی جہالت والا معاملہ کرے پھر بھی حلم۔ بس ہم حلم کو اپنی زندگی کا سکون بنا لیں، دیکھیے گا انشاءاللہ الکریم زندگی میں سکون بھی آ جائے گا، زبان میں تاثیر بھی آ جائے گی، کردار میں حسن بھی آئے گا، عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ پاک نے چاہا تو آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو عطا حلم کی بھیک کر دے، میرے اخلاق بھی ٹھیک کر دے، تجھ کو فاروق کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ حلم کب تک اپنائیے؟ معزز سامعین، یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے، حلم کا ایک قاعدہ ہے، وہ یہ کہ جتنے سامنے والے کی جہالت بڑھے اتنے ہی ہمارا علم بھی بڑھے۔ ہمارے ہاں اس کا الٹ ہوتا ہے، بندہ ایک حد تک برداشت کرتا ہے، مگر سامنے سے جیسے جیسے جہالت، غصہ، طنز اور دل آزاری والا رویہ بڑھتا ہے اسی حساب سے میرا علم کم ہونا چلتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ وصف یہ ہے کہ بلکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بیان کی گئی ہے،
آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جتنا جہالت والا معاملہ کرے گا آپ کا علم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ حدیثوں میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ اہل کتاب نے باقاعدہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف کی جانچ کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی آپ کے ساتھ جتنا جہالت کا معاملہ کیا جائے آپ اتنا ہی زیادہ علم کا مظاہرہ فرماتے ہیں، تو جانچ کرنے والے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کاش ہمیں بھی علم کی ایسی دولت مل جائے۔ علم اللہ پاک کی صفت ہے۔ علم والا اللہ پاک کا پسندیدہ اور پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ فرشتے علم والے کی مددگار ہوتے ہیں، علم والے کی لوگ تعریف کرتے ہیں، اور علم والا آدمی بلند درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ سرکار علی وقار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں سنت انبیاء ہے، ان میں سے ایک علم ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے بے شک مسلمان علم کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے روز قیامت مخلوق کو جمع کیا جائے گا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا فضیلت والے کہاں ہیں؟ یہ سن کر کچھ لوگ اٹھ کر جلدی سے جنت کی طرف بڑھ جائیں گے۔ فرشتے ہم سے پوچھیں گے تم جلدی جلدی جنت کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ہی فضیلت والے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ وہ کہیں گے جب ہم پر ظلم کیا جاتا تو ہم صبر کرتے، ہم سے برا رویہ اختیار کیا جاتا تو ہم معاف کرتے، اور جب ہم سے کوئی جہالت والا برتاؤ کرتا تو ہم علم کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا وصف جو سورہ ہود کی آیت نمبر 75 میں ارشاد ہوا ہے اواہ، اس کا لفظی معنی یہ ہے بہت آہیں بھرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وصف میں بھی بہت کمال رکھتے تھے۔ آپ خوف خدا کے سب اللہ پاک کی محبت میں بہت آہیں بھرتے، خوب گریہ زاری فرمایا کرتے تھے۔ احیاء علوم الدین میں ہے اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر روتے کہ 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے سے آپ کے سینے میں ہونے والی گھبراہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ اسی طرح جب آپ علیہ السلام پر خوف خدا غلبہ ہوتا تو اس قدر روتے کہ اللہ پاک آپ کی تسکین کی خاطر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ نے کبھی ایسا دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست کو عذاب دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سن کر فرماتے اے جبرائیل، جب میں اپنی طرف نگاہ کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں کہ میں اللہ پاک کا خلیل ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت واہ، آپ بہت خوف خدا والے، اللہ پاک کی محبت میں اس خوف میں بہت آہیں بھرنے والے تھے۔ کاش حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں بھی خوف خدا کی دولت نصیب ہو جائے۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی۔ حدیث پاک میں جس بندہ مومن کی آنکھ سے خوف خدا کے سب آنسو نکلے اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ جی چاہتا ہے پھوٹ کے رہوں تیرے ڈر سے اللہ، مگر دل سے فسادت نہیں جاتی۔ ایک حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں جانا ممکن نہیں، ایسے ہی خوف خدا سے رونے والے شخص کا دوزخ میں جانا ممکن نہیں۔ لائق نائر ہے میرے اعمال، التجا یا خدا کرم کی ہے۔ کاش ہمیں بھی خوف خدا نصیب ہو، ہم جیسے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ کاش ایسے ہی آپ علیہ السلام کا وصف اپناتے ہوئے افواہ یعنی خوف خدا کے سبب بکثرت آہیں بھرنے والے، خوف خدا میں خوب رونے والے، آنسو بہانے والے بن جائیں۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا وصف جو قرآن کریم میں بیان ہوا وہ ہے منیب۔ یہ لفظ انابتن سے بنا ہے اور انابتن کا معنی ہے الرجوع من الکل الی من لہ الکل، سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کا ہو جانا جو سب کا مالک ہے۔ نمبر 2 اس لحاظ سے آیت کریمہ کا معنی ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا اور دنیا کا سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اس معاملے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نرالی ہی شان کے مالک ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی محبت میں جیسے قربانیاں پیش کی ہیں ان کی مثال نہیں ملتی۔ آپ جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے وہ کافر قوم تھی، آپ کو حکم ہوا انہیں نیکی کی دعوت دیجیے۔ آپ نے خوب صبر و تحمل کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت دی۔ لوگوں نے معاذ اللہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آپ کو ستایا گیا، آپ نے اللہ پاک کی رضا کی خاطر اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اللہ پاک کی رضا کی خاطر آپ نے نمرود کے خلاف کلمہ حق بلند فرمایا اور خطرات کے باوجود اس پر ڈٹے رہے۔ پھر جب نمرود نے آپ کو معاذ اللہ آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو
آپ نے اس پر بھی صبر کیا، یعنی اللہ کریم کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی پیچھے نہ رہے۔ پھر آپ کو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے کا حکم ہوا، آپ نے اس کی بھی قربانی دی۔ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حکم ہوا انہیں اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ کا مکہ پاک چھوڑ کر آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی رضا کے لیے یہ قربانی بھی پیش کی۔ پھر حکم ہوا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر بھی چھری رکھ لی۔ غرض آپ کی سیرت پاک کو پڑھ کر ہر صاحب عقل یہی فیصلہ کرے گا کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے ہر چیز کے مالک یعنی اللہ پاک کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ روایت میں ہے ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت سارے مال عطا فرمایا تھا۔ آپ کے ہاں بھیڑ بکریاں، اونٹ، گائیں وغیرہ اتنے جانور تھے کہ ان کی حفاظت کے لیے آپ نے 5000 کتے رکھے ہوئے تھے۔ ہر کتے کے گلے میں سونے کے پٹے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے جانوروں کو دیکھ بھال فرما رہے تھے، اس وقت ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور ایک غار میں بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتے کی آواز سنی تو غار میں پہنچے، وہاں بیٹھ کر ذکر اللہ سننے لگے۔ کچھ دیر کے بعد فرشتہ خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے محبوب یعنی اللہ پاک کا ذکر اور سناؤ۔ فرشتے نے کہا، پہلے میں اپنی مرضی سے ذکر کر رہا تھا، اب آپ کے کہنے پر کروں گا تو مجھے کیا دیں گے؟ آپ نے اپنی ساری بکریاں اسے دے دیں۔ فرشتے نے کہا، دوبارہ ذکر کرنا شروع کیا۔ آپ سنتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد فرشتہ پھر خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اور ذکر سناؤ۔ فرشتہ بولا، اب کیا دیں گے؟ آپ نے اپنے سارے اونٹ اسے دے دیے۔ اسی طرح باری باری سارے جانور، اپنی ساری جائیداد، مکان، سب سامان دے دیا۔ آخر جب سب ختم ہو گیا تو فرشتہ نے کہا، اب ذکر اللہ سننے کے لیے کیا دیں گے؟ فرمایا، اب تو مجھے ہی رکھ لے اور اللہ پاک کا ذکر سنا دیں۔ تب فرشتے نے کہا، آپ اللہ پاک کے خلیل ہیں، اس دن سے آپ کا لقب خلیل اللہ ہوا۔ سبحان اللہ، یہ ہے الرجوع من الکل الی من لہ الکل، یعنی سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کا ہو جانا جو سب کا مالک ہے۔ کاش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی منیب بن جائیں، ہم بھی نفس کی خواہشات سے جان چھڑائیں، دل سے دنیا کی محبت نکالے، مال کی محبت سے پیچھا چھڑائیں، دنیا کی عارضی فانی عزت، شہرت، عہدے، منصب کی طلب چھوڑیں، آخرت کی فکر کریں، اللہ پاک کی رضا کے طلبگار بن جائیں۔ کاش ہمارا سب سے پہلا اور آخری مقصد صرف اور صرف اللہ رسول کو راضی کرنا بن جائے۔ تاج و تخت حکومت و مت دے، کثرت مال دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مژدہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن بندہ لیما یعنی کیوں اور کیفا یعنی کیسے نہیں جانتا، یعنی بندہ مومن یہ نہیں دیکھتا کہ حکم کیوں دیا گیا، کیسے دیا گیا، بلکہ ایک مسلمان صرف یہ دیکھتا ہے کہ حکم کس نے دیا۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو بس اب بندہ اس کو بچا لاتا ہے، اس پر اعتراض نہیں کرتا، چاہے سر دھڑ کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے، وہ اللہ رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، نفس سے ہمارا شر ہی شر ہے، اگر آدمی مجاہدہ کرے یعنی خود کو مشقت میں ڈالے، بہرحال اللہ رسول جی ہر حال میں اللہ رسول کے حکم پر عمل کرے تو آہستہ آہستہ نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ جب نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جائے تو آدمی اطاعت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس درجے پر آ کر نفس انسان خیر ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان نفسانی خواہشات سے بچتا ہے، پورے طور پر اللہ پاک پر بھروسہ رکھتا ہے، اور یہی وہ درجہ ہے کہ جب انسان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت درست ہوتی ہے، یعنی اس درجے پر پہنچ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ سنت ابراہیمی پر عمل کرنے والا ہے۔ اس وقت اللہ پاک بندے کی بے حساب مدد فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اسے بے حساب نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ ہے قربانی کا اصل سبق کہ ہم اللہ پاک کی کامل اطاعت کریں،
کیوں کیسے کو نہ دیکھیں، عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، بلکہ آنکھیں بند کر کے حکم شریعت پر عمل کریں، نفسانی خواہشات سے بچیں، نفس امارہ کی خباثتوں سے بچیں، اپنی اصلاح کریں، یہاں تک کہ نفس مطمئنہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ محیط دل پہ ہوا ہائے نفس امارہ، دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا یا رب، ربائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، رہائی مجھ کو ملے کاش نفس شیطان سے، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب۔ حدیث پاک میں ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ علماء کرام اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں بندے پر لازم ہے کہ اللہ رسول سے ایسی محبت کرے کہ وہ محبت اسے اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر ابھارے اور گناہوں کے رستوں میں رکاوٹ بنے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے، ہم جانوروں کی قربانی کریں، ضرور کریں، ساتھ ہی ساتھ نفس امارہ کی بھی قربانی دیں، نفسانی خواہشات کی بھی قربانی دیں، اپنے اندر کی میں، اپنے اندر کا لالچ، دنیا کی محبت وغیرہ کو بھی قربان کر دیں۔ کاش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے ہم اللہ پاک کے حقیقی فرما بردار اور اس کی رضا کے طلبگار بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔